بیوی کے کان منہ میں ڈالنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شکر کنڈی کھا کر بیوی کے پاس جانے سے بیوی راضی رہتی ہے۔ بیوی سے دور رہنے سے شوہر بوڑھا جلدی ہو جاتا ہے۔ بیوی کے قریب رہنے سے شوہر جلدی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ دن میں بیوی کے پاس جانے سے شوہر کو لقوہ کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ بیوی کا جھوٹا کھانا کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ بیوی کے غصے کو برداشت کرنا، خاموش رہنے سے عقل بڑھتی ہے۔ عورتوں کی صحبت میں رہنے سے مرد دلی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ روتی ہوئی عورت پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ گھنی پلکوں والی عورت ہمیشہ دل کی حسین اور نرم دل ہوتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال ہوں تو سمجھ جاؤ شہوت والی عورت ہے۔ عورت ٹیڑھی چل رہی ہو تو سمجھ جاؤ عورت متکبر اور غرور والی عورت ہے۔ بھورے آنکھوں والی عورت شادی کے لیے انتہائی مناسب ہوتی ہے۔ سیاہ آنکھوں والی عورت کا دل بھی کالا اور سیاہ پتھر جیسا ہوتا ہے۔ کم بولنے والی عورت سے شادی کرنے والا مرد زندگی میں خوش رہتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ سونے سے کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر سونے سے 30 سال کے بعد ہی بوڑھاپا آنے لگتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سونے سے دولت کی کمی ہو جاتی ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا پینے سے غربت کے دروازے کھلتے ہیں۔ گھر میں خرگوش پالنے سے گھر میں رزق کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ گھر میں بیری کا درخت ہو تو گھر میں آسیب آتے رہتے ہیں۔ گھر میں الو کا آ جانا گھر میں کالے جادو ہونے کی علامت ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینے سے دمہ کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سفر میں زیادہ کھانے سے ہیضہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ انسان کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے دل کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ کسی کو معاف کر دینے سے جو سکون ملتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی پریشانیوں اور بے سکونی کا سبب دنیاوی خواہشات کی زیادتی ہوتا ہے۔ لالچ کا ثمرہ دنیا کی ذلت کی شقاوت اور جھوٹ کا ثمرہ دنیا کی خواری ہے۔ تمام بندوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ بندہ جو اپنی نفسانی خواہشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ سچ اور جھوٹ میں دوسروں کے فائدے اور نقصان کے سوا کچھ فرق نہیں ہوتا۔ ہوس پرست کا پیٹ بھر جائے تو من خالی ہو جاتا ہے، من بھر جائے تو پیٹ۔ اگر آپ بیٹا ہو کے رعایت مانگتے ہیں تو باپ کو رعایت کیوں نہیں دیتے؟ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر مغرور ہو جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب علم ان اساخر سے ابھرنے لگے جو اوپر والوں سے نہیں لیتے، خود مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو یہ قوم کے لیے ہلاکت کی راہ ہے۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل قبولیت کو پہنچ جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سب بھی زیادہ عظیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیری مایوسی تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ محبت بڑی چیز ہے۔ محبت سے ہر پتھر دل کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ محبت ایک ایسا ہیرا ہے جو دوسرے کو کاٹ سکتا ہے، لیکن خود اس کو کوئی پتھر نہیں کاٹ سکتا۔ آنسو بہانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دل کی یہ راحت اور ہلکا پن کا فرض ہے کہ
کہ وہ اس کمزوری سے اپنا دامن چھڑائیں۔ جس نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا، اس نے خسارے کا سودا کیا۔ احسان کر کے احسان جتانا کم ظرفی ہے، لالچی اور دھوکے باز انسان بالآخر پچھتاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے صرف محبوب کا ذکر سنا اور اس سے محبت ہو گئی۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور جن کو محبوب نہیں ملتا ان کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں۔ محبت کے حصول کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ بھی محبت بانٹیں، اور محبت آپ ہی اسی صورت میں بانٹ سکتے ہیں جب آپ خود غرضی کا مظاہرہ نہ کریں۔ دنیا کو محض سرائے جانو، اور جس قدر ممکن ہو سکے زاد آخرت اکٹھا کر لو۔ جس نے زندگی بھر لقمہ حلال کھایا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد صالحہ سے نوازا۔ نفس کشی اور ایثار کا مظاہرہ آپ کے لیے باعث خوشی ثابت ہوگا۔ اپنے اس عمل کی بدولت آپ دنیا کی قسمت اس شاندار انداز سے بدل سکتے ہیں کہ کس دانشور ترین ذہن نے خواب میں بھی ایسا نہ دیکھا ہوگا۔ انسان کی دین کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے ساتھ تم صرف جسم کے ساتھ رہو، اور آخرت میں دل اور عمل کے ساتھ۔ جو انسان اپنے غضب اور غصے کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت جلد نقصان کو پہنچ جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ غائب دماغ آدمی کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے یہ ہے کہ کسی مردہ انسان کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، کیونکہ مردہ انسان اگر خوش نہیں دیتا تو کم از کم حقیر نہیں سمجھتا۔ دنیا کے بازو باصلاحیت لوگوں کے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ ہر بندے کی ایک قیمت مقرر ہے، اور اس قیمت کا تعین وہ صلاحیت کرتی ہے جو اس میں موجود ہے۔ حق تعالیٰ کی معرفت کی پہچان وہ پاتا ہے جو میدان اسرار میں جسد لگاتا ہے۔ اللہ کا محب وہی ہے جو ہمہ وقت اس کے ذکر میں سرگرداں رہے اور اس کے دیدار کی طلب بھڑک جائے۔ جس طرح کئی قسم کے بیج کو کاشت کرنے سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اسی طرح مختلف عنوان پر کتابوں کا مطالعہ انسان کے دماغ کو منور اور روشن کر سکتا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا، اور وقت مقرر کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ سمندر کا وہ پانی جو سمندر سے باہر ہو، اسے دریا، جھیل، بادل، آنسو، شبنم کچھ بھی کہہ دو، لیکن پانی کا وہ حصہ جو سمندر میں شامل ہو جائے وہ سمندر ہی کہلائے گا۔ ہم دوسروں کے حق میں جو کچھ غلط کاریاں کرتے ہیں اس کا شدید رد عمل ہمارے اپنے ہی خلاف ہوتا ہے۔ صحیح کام اپنے آپ کو جلد یا بدیر منوا ہی لیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کام کی حیثیت ہے جس میں زیادہ خلوص بھرا ہوا ہو۔ جو بندہ ہر وقت اللہ کا دھیان نہیں رکھتا وہ گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ مسلمان جب تک مصائب میں مبتلا نہیں ہوتا حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے مصائب بھی بندہ مومن کے لیے اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگ زار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ دولت بیوی کی دو چیزوں میں پھنسی ہوتی ہے، بیوی کی دو چیزیں کھول دو مالا مال ہو جاؤ گے، قسمت اور زبان۔ تم اپنے آپ کو یہ بات سوچنے کا عادی نہ بناؤ کہ قرض صرف ذلت و تکلیف کا نام ہے۔ بہت جلد تم دیکھ لو گے یہ مصیبت اور ایک بہت بڑی آفت ہے۔ مومن کی روح قرض کی وجہ سے اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے
جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ یاد رکھو، جو بھی قرض لیتا ہے وہ غمگین ضرور ہوتا ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور موت سے ڈرتا نہیں۔ آپ کی دعا پوری ہو یا نہ ہو، آپ پر اسلام نافذ رہنا چاہیے۔ انسان کے بیشتر اعمال، خواہ وہ نیکیاں ہی کیوں نہ ہوں، کا سرچشمہ ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کی بڑی سے بڑی نیکی بھی خود غرضی سے خالی نہیں ہوتی۔